یہ پرسنلی ٹائپ کیا چیز ہے؟ انسانوں کی قسموں کا علم ہے، یعنی اللہ پاک نے جس سے جو کام لینا ہے اس کو وہ صلاحیتیں دے دی ہیں۔ بچوں کی ٹائپ سمجھے بغیر اگر آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے منی پلانٹ کو آپ دھوپ میں رکھ دیں۔ جو ٹاپ کمپنیز ہیں، گوگل، میٹا، یہ سب ٹائپ یوز کرتی ہیں، ہر جگہ انسان پریشان ہے۔ یعنی گھروں میں دیکھیں آپ، بھئی میاں بیوی نہیں پہچان رہے ایک دوسرے کو، میاں بیوی ہیں تو بچے نہیں سمجھ میں آ رہے۔ اچھا، ہارٹ کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا گیا، جبکہ دین ہمارا سارا ہارٹ کو فوکس کرتا ہے۔ یعنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے انبیاء کا جو محنت کا میدان تھا وہ انسانوں کے قلوب تھے۔ علم تو کتابوں سے بھی مل جائے گا، علم تو اے آئی بھی دے دے گا، یقین نہیں دے گا۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر کمل حسن صاحب۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پرسنلی ٹائپس کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کو جاننا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے اس کے لیے ایک ٹائپ ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا ہے جس میں وہ چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو سمجھیں اور انسانوں کے جو بیہیویئر ہیں، رویے ہیں، مزاج ہیں، ان کو جاننے کے بعد ہی وہ انسان اپنی فیملی لائف میں، اپنی پیرنٹنگ کے اندر، اپنی جاب میں، اپنے بزنس میں بہتر پرفارم کر سکتا ہے، اچھا پرفارم کر سکتا ہے۔ اور جو انسانوں کے آپس کے تعلقات ہیں ان کے لیے بھی اگر ہم اس جو لوگوں کی آپس کی یہ پرسنالٹی ٹائپس کو اگر سمجھ لیا جائے تو شاید ہمارے تعلقات بھی بہت بہتر ہو سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں ڈاکٹر محمد کمل حسن صاحب سے کہ یہ کیا ہے پرسنالٹی ٹائپس، ذرا ہمیں بھی بتائیں اور ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ پرسنالٹی ٹائپ کیا چیز ہے؟ دیکھیں، پرسنالٹی ٹائپ جو ہے یہ انسانوں کی قسموں کا علم ہے۔ شخصیت جو ہے وہ فطرت اور تربیت سے مل کے بنتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی شخصیت ہو۔ تو فطرت اور تربیت میں رشتہ یہ ہے کہ اگر تربیت فطرت کے مطابق نہ ہو تو شخصیت میں برے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ہم کسی بھی چیز میں اس کو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ مچھلی کو اگر اس کی فطرت پہ نہ رکھیں تو وہ بیمار ہو جائے گی، اور اگر ہم بلی لائیں، اس کو ہم بکری کا کھانا کھلائیں تو وہ نہیں رہ سکے گی۔ تو تربیت فطرت کے مطابق ہونی چاہیے تو اچھی شخصیت بنتی ہے۔ تربیت فطرت کے خلاف ہو تو پھر بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ تو شخصیت میں جو فطرت کا کمپوننٹ ہے اس کو ٹائپ کہتے ہیں۔ ہم جانتے بھی ہیں پھلوں کی قسمیں، پرندوں کی قسمیں، جانوروں کی قسمیں، تو انسانوں کی جو قسمیں ہیں ان کو پرسنالٹی ٹائپس کہا جاتا ہے۔ بڑا اچھا کہا آپ نے۔ جیسے آم، آج کل تو آموں کی کتنی قسمیں ہیں، چونسا ہے، دسہری ہے، فلاں ہے۔ تو اب یہ کہ قسم کا علم جو ہے، ٹائپس کا جو علم ہے وہ ڈیولپر کے لیے بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اب جیسے اگر مجھے آم کے باغ لگانے ہیں تو مجھے اگر آم کی ٹائپ سمجھ آ جائے کہ مجھے کون سے آم کا باغ لگانا ہے تو پھر میرے لیے آسان ہے کہ میں پتہ کروں گا بھئی چونسا آم کس زمین میں، کس موسم میں، کتنا پانی، کیا۔ تو یہ جو ڈیولپر ہیں ان کو ٹائپ کا علم بہت ہیلپ کرتا ہے اس چیز کو ڈیولپ کرنے میں۔ اب جیسے مالی ہے، مالی کو اگر یہ پہچان ہو کہ میرے باغ میں کون کون سے طرح کے پودے لگے ہوئے ہیں اور ان کی ٹائپس کیا ہیں، اور اگر وہ ان کی ٹائپ کے مطابق ان کی تربیت کرے مالی، تو وہ پودے جو ہے وہ بہترین شخصیت پائیں گے، ان کی اچھی نشو و نما ہوگی۔ لیکن اگر اس مالی کو پہچان نہ ہو پھولوں کی اور پودوں کی، اور وہ سارے پھولوں پودوں کو ایک ہی طرح سے ڈیل کرے، تو کچھ پودے شاید اچھے ہو جائیں نشو و نما ان کی، کچھ کی خراب ہو جائے۔ تو یہ جو ٹائپ کا علم ہے یہ مالی حضرات جو ہیں یا جو ڈیولپر ہیں، جو کوچز ہیں، جو ٹرینر ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کے لیے، اور بصد خود ہم سب سے بڑے مالی ہم خود ہیں اپنے آپ کے، ہمارے لیے بہت قیمتی ہے کہ بھئی میری ٹائپ کیا ہے۔ دیٹس نائس۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ ٹائپس کتنی قسم کے انسان ہوتے ہیں، کتنی قسم کے؟ انسان 16 طرح کے ہیں، 17ویں ٹائپ پاسبل نہیں ہے۔ انسان 16 طرح کے ہیں۔ دنیا میں جو 8 ارب لوگ ہیں یہ 16 ٹائپس میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب جیسے میری ٹائپ ENFP ہے، تو دنیا میں جتنے یعنی کروڑوں ENFP ہیں وہ سب میرے جیسے ہیں، دے آر ناٹ، وہ سب بالکل
بالکل میری طرح نہیں ہیں لیکن سملر ہیں, سیم نہیں ہوتے. بھئی 2 آم بھی سیم نہیں ہوتے, 2 سیب بھی سیم نہیں ہوتے, لیکن سملر ہوتے ہیں. 2 مچھلیاں بھی سیم نہیں ہوتی لیکن سملر ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے میرے ٹائپ کے جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں وہ سب سملر ہیں. اسی طرح سے 16 ٹائپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سملر ہیں. تو ٹائپ کا علم انسان کو بہت آسان بنا دیتا ہے. یہ بتائیے کہ وہ 16 ٹائپ ہیں کیا تھا, اگر اس کو ہم اس کی اگر کوئی ذرا آسان سی تفہیم. ہاں, ان 16 طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ایک ٹائپ ٹیبل میں آرگنائز کرتے ہیں. تو پہلی جو کالم ہے ان کو ST ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں. عجیب اللہ کی شان ہے, اللہ نے جو انسان کو فطرت دی ہے اس کو اسی مقصد کے لیے بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی ٹائپ جان لیں تو ہم اپنا پرپز ڈسکور کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا ہم کس لیے بنے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے گا. ٹائپ پتہ چلی, پرپز پتہ چل گیا. ایک اور شاندار بات یہ ہے کہ انسان اپنی ٹائپ کو پریکٹس کرنا چاہتا ہے. جیسے مچھلی ہے وہ تیرنا چاہتی ہے, اس کو آپ کو کہنا نہیں پڑے گا تیرو, اس کی فطرت میں ہے, اس کے اندر خواہش رکھ دی اللہ نے تم تیرو. پرندے کو کہنا نہیں پڑتا اڑو, آپ پنجرا کھولیں وہ خود ہی اڑے گا. اسی طرح ہر ٹائپ کو آپ آزادی دیں, سیکیورٹی دیں, سپورٹ دیں, لیکن آزادی دیں تو وہ اپنے کام کی طرف بڑھے گی اور وہ کام کرے گی جس کے لیے وہ بنی ہے. تو جو پہلا کالم ہے وہ ST ٹائپس کے 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ISTJ, ESTJ, ISTP, ESTP. یہ جو 4 ٹائپس ہیں یہ محنت کش لوگ ہوتے ہیں. S سے مراد ہوتی ہے محنت اور T سے مراد مشین. تو یہ دنیا میں وہ شعبے سنبھالتے ہیں جس میں مشقت ہے شامل. تو یہ زیادہ تر مرد حضرات ہیں, یہ مردوں کی تقریباً 80% آبادی ہے. تو یہ جتنے مشقت کے کام ہیں یہ بہت خوشی سے کرتے ہیں. بہت ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ بہت سارے کام جو دوسری ٹائپس اس کے قریب بھی جانا پسند نہ کریں وہ یہ ST ٹائپ کے لوگ بہت خوشی سے کرتے ہیں. دوسرا جو 4 ٹائپس کا کالم ہے وہ SF ٹائپس ہیں. تو S کا مطلب محنت, F کا مطلب انسان. تو یہ SF ٹائپ کے جو لوگ ہیں یہ ان کو خدمت میں اچھا لگتا ہے, یہ انسان کی کیئر کرنا چاہتے ہیں اور یہ 80% خواتین ہیں. تو اب دیکھیں اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے کہ یہ گھروں میں خدمت کر رہی ہیں لیکن کبھی تنخواہ کا تقاضا نہیں کرتی. یہ اللہ نے ایسا سسٹم بنا دیا کہ ان کو ان کی خواہش رکھ دی خدمت کرنا, ان کو خدمت کر کے سکون ملتا ہے. تو تیسرا جو کالم ہے وہ NF کا ہے. N کا مطلب ڈیولپمنٹ, F کا مطلب انسان. تو 4 طرح کے NF لوگ ہوتے ہیں. تو یہ ہیومن ڈیولپر ہیں, یہ انسان سازی کے کام کرتے ہیں. تو اب انسان سازی ظاہر ہے انسان ایک بہت قیمتی مخلوق ہے اللہ پاک کی دنیا میں. تو یہ جو 4 لوگ ہیں یہ شعراء حضرات ہیں, ادیب ہیں, یہ ٹرینر ہیں, کوچز ہیں. اور میں نے عجیب چیز دیکھی, ان حضرات کو جو ہیومن ڈیولپر ہیں آپ کسی بھی شعبے میں ڈال دیں بے چین رہتے ہیں جب تک کہ وہ انسان سازی کے شعبے میں نہ آ جائے. یہاں آ کے ان کو, اب جیسے ہمارے ایک ساتھی ہیں سہیل طفیل بھائی جن کے ساتھ ابھی ہم ایک سیشن بھی کر رہے ہیں, اب وہ ماشاءاللہ ہی از اے ویری ویل آف فیملی. ملتان میں ان کا خواجہ ایک اپنا منرلز کی کمپنی ہے. تو مگر اب وہ تقریباً یعنی مجھ سے بھی عمر میں بڑے ہیں, اب وہ اس عمر میں ٹریننگ کروا رہے ہیں. میں نے کہا سر آپ کو کیا آپ آرام کریں, یہ تو آپ, مگر وہ ایک پیشن ہے یا وہی وہ ٹائپ ہے, INFP ان کی ٹائپ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں اس سے مجھے, اب وہ پورے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. میں دیکھ کے حیران, میں نے کہا دیکھیں جب تک انسان جس لیے بنا ہے وہ کام نہ کرے اس کو بے چین رہتا ہے. یہ ایک بڑی. اور چوتھی جو کالم ہے 4 ٹائپس کا وہ NT ٹائپس کے لوگ ہیں. یہ سب سے ریئر ہیں, ان کی ضرورت بھی کم ہے دنیا میں, مگر یہ کارپوریٹ ڈیولپر ہیں, یہ بزنس کھڑے کرتے ہیں. یہ 80% مرد ہیں اور یہ ادارے بناتے ہیں. اور یعنی جو یہ ادارے بناتے ہیں اس میں پھر وہ ST حضرات کام کرتے ہیں اور NF لوگ ہیومن ڈیولپمنٹ اور SF ان کی خدمت کرتے ہیں. تو یہ ایک اللہ پاک کا بہت زبردست نظام ہے کہ اللہ پاک نے 16 طرح کے لوگ بنائے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے. اچھا, میں ایسے مزید بھی آپ سے جانوں گا. ابھی تو آپ نے
4 بتایا نا, تو ہر ایک کے آگے پہ 4 بھی ہوں گے نا. ہاں, ہر کالم میں 4 ٹائپس ہیں. بالکل. تو ان کے اندر کیا ڈفرنس ہوتا ہے؟ مجھے اس کے ساتھ ہی وہ شیئر کر دیں کہ پہلی جو کالم آپ نے بتایا ہے اس کے اندر جو اگلے 4 ہیں وہ جو ویریشن ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کے اندر؟ دیکھیں, پہلے جو کالم میں 4 لوگ ہیں وہ ISTJ, ISTP, ESTP اور ESTJ, یہ 4 طرح کے لوگ ہیں. انسان کی ٹائپ میں 4 لیٹرز ہوتے ہیں. ان میں جو سینٹر کے 2 لیٹر ہیں وہ ہمارے, ان کو ہم کوگنیٹو فنکشن کہتے ہیں. وہ ہمارے سوچنے کے زاویے ہیں, وہ ہماری سوچ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, سوچیں جو ہیں ہماری وہ احساسات اور اعمال کی بنیاد ہوتی ہیں. ہم جو سوچتے ہیں ویسا محسوس کرتے ہیں اور ویسا کرتے ہیں. اس کا مطلب اگر ہمیں کسی بھی شخص کی کے احساسات اور حرکات کو کنٹرول کرنا ہو تو اس کی جو ہے وہ سوچیں چینج کرتے ہیں. اچھا, سوچیں عموماً جو انسان کی سوچیں ہوتی ہیں وہ اس کی ٹائپ کے مطابق ہوتی ہیں. آٹو پہ انسان چل رہا ہے, وہ اس کی جو فطرت ہے وہ آ رہی ہیں. دل کا یقین جو ہے وہ انسان کی سوچوں کو چینج کرتا ہے. جیسے جتنے بھی نبی اللہ پاک نے بھیجے انہوں نے دلوں پہ محنت کی انسان کے, تاکہ انسان کا سوچنے کا زاویہ ہی بدل دیا جائے. تو جب تک سوچنے کا زاویہ نہیں بدلے گا انسان کی احساسات اور حرکات تبدیل نہیں ہوتے. تو یہ جو شروع کی 4 ٹائپس ہیں وہ ST ٹائپس ہیں. اور اب جیسے ISTJ ہیں, جے لوگ جو ہیں وہ ذرا تنظیم پسند کرتے ہیں, اور آئی لوگ ذرا ان میں گہرائی زیادہ ہوتی ہے. تو ISTJ جو ہیں یہ اچھے مینیجر ہوتے ہیں, یہ کارپوریٹ سیکٹر میں بڑے اچھے مشہور. دوسری جو ٹائپ ہے وہ ISTP ہے اسی کالم میں, یہ پرابلم سالور ہوتے ہیں اور یہ بڑے اچھے انالیٹکس ہوتے ہیں, یعنی سسٹم کو آپٹیمائز کر دیتے ہیں, جو لیکیجز ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں. تیسری ٹائپ ESTP ہے, یہ بڑے اچھے سیلز پرسن, بڑے محنتی لوگ ہوتے ہیں, اور یہ یعنی محنت بہت کرتے ہیں, اور یہ کسی بھی کمپنی کے لیے ایک اثاثہ ہوتے ہیں, اس کو کما کے لا کے دیتے ہیں. اور جو چوتھی ٹائپ ہے ESTJ, ان کو ہم کہتے ہیں بانڈ CEO. یہ پورے ادارے ایسے چلاتے ہیں جیسے کوئی ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں. نیچرل CEO ان کو کہا جاتا ہے. اور ہوتے یہ سارے بہت محنتی ہیں اور بڑے ان کے محنتی. اور یہ ESTJ تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پرویز مشرف صاحب تھے, یا اور بہت سارے سیم والٹن ہیں, یعنی کمپنیز کے CEO ہیں. اگر آپ کی کمپنی کا CEO ESTJ ہے تو آپ کو انشاءاللہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا, پروڈکٹیوٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا, مینجمنٹ کا مسئلہ نہیں ہوگا, تنخواہیں وقت پہ ملیں گی, کمپنی پیسہ کمائے گی. ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے جب تک یہ رزلٹ اچیو نہیں کرتے ان کو خود ہی نیند نہیں آتی, اور یہ کمپرومائز بھی نہیں کرتے لو کوالٹی کے اوپر. تو یہ عجیب اللہ نے, تو یہ شروع کے جو 4 لوگ ہیں یہ عموماً ہمیں یعنی اداروں میں نظر آتے ہیں, اور یہ دنیا میں بزنس کو سمجھے چلا رہے ہیں, پروڈکٹیوٹی, اور زیادہ تر یہ مرد ہیں. ST جو کالم ہے, ST جو کالم ہے یہ محنتی حضرات ہیں. دوسرا جو کالم ہے وہ SF ہے. اب پہلا اس میں ہے ISFJ. تو ISFJ جو ہے وہ جیسے I ذرا سا فوکس لوگ ہوتے ہیں, J جو ہے تنظیم. تو ISFJ عموماً ایسے اداروں کے لیے زیادہ یوزفل ہوتے ہیں جہاں جیسے اسکول ہے, جیسے ہاسپٹل ہے, جہاں کیئر کی ویلیو ہو. تو ISFP ہے, ISFJ, ISFP ذرا سا فنکارانہ آرٹسٹک صلاحیت ہوتی ہے ان کے اندر. ESFP ذرا سا کسٹمر کیئر میں ہیلپ کرتے ہیں, یعنی خدمت ہی ہے مگر خدمت کے زاویے تھوڑے سے. اور نیچے جو ہے وہ پھر ESFJ ہے. اب ESFJ جو ہے یہ پورے یعنی ان کو ہوسٹ اینڈ ہوسٹسز کہتے ہیں, یہ پھر ایسے ادارے مینیج کرتے ہیں پورے, ماشاءاللہ. تو پھر تو یہ ہو گیا ESFJ, 2 کالم ہو گیا ہمارا. جی پہلے. تیسرا جو کالم ہے ہمارا وہ ہے NF کا کالم. جی NF میں سب سے اوپر ہے INFJ. INFJ جو ٹائپ ہے وہ ویژنری لوگ ہوتے ہیں. N کا مطلب ہے ویژن. تو INFJ جو ہیں یہ ویژنری لوگ ہیں, اور یعنی آپ جی اللہ کی شان ہے کہ ہم جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اللہ نے اتنا زبردست ہمیں صلاحیتیں دی ہیں. تو یہ زیادہ تر آتھر, کاؤنسلر, لیڈر
اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ان کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے نہیں، کیا ہوگا. تو یہ اس لحاظ سے انسان کو تیار کرتے ہیں، کیا ہوگا اس لحاظ سے انسان کو تیار کرتے ہیں. INFJ. اچھا INFP جو ہیں ان کو ہیلر کہتے ہیں، جیسے علامہ اقبال وغیرہ ہیں. یہ معاشرے میں اخلاقی اقدار، چونکہ انسان کا جب ساتھ رہنا جو ہے یہ بھی ایک معجزہ ہے. اب سمندر میں مچھلیاں ہیں، اب سوچے سمندر میں اگر ہاتھی، گھوڑا اور شیر بھی ہوں تو کچھ نہ کچھ لڑائی جھگڑا تو ہوگا، لیکن صرف مچھلیاں ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے. اسی طرح 16 طرح کے لوگوں کو ایک ساتھ دنیا میں رہنا ہے. 16 طرح کے لوگ الگ ہیں بالکل، تو ان میں ایک ساتھ ان کو رہنے کے لیے اخلاقی اقدار بہت ضروری ہیں. جب آپس میں اخلاقی اقدار نہیں ہوں گے تو وہ آپس میں کانفلکٹس ہوں گے، لڑائی جھگڑا اور فساد ہوگا. تو یہ جو INFP ہیں یہ اخلاقی اقدار کو پک کر لیتے ہیں کہ بھئی معاشرے میں کون سا اخلاق جو ہے وہ ہونا چاہیے، یہ اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. ان کو بانڈ ہیلر کہتے ہیں. یہ معاشرے میں جہاں جہاں دیکھتے ہیں کہ فساد ہے، تضاد ہے، یہ وہاں جا کے اس کو ہیل کرنے کی جستجو میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہو گئے INFJ، INFP، اور تیسری ہے اس میں ENFP اور پھر ENFJ. ENFP جو لوگ ہیں، جو تیسرا کالم ہے اس میں تیسرا ٹائپ ہے، یہ ذرا چیمپئن مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو اللہ پاک نے پازیٹیوٹی سے نوازا ہے. یہ انسان کتنے بھی اندھیرے میں، مایوسیوں میں ہو، آپ کسی ENFP کے پاس جائیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی روشنی کی کرن دکھا دے. ہاں، یہ دنیا میں یہ نہیں کہ میرے بھی ٹائپ ENFP ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب بھی ENFP تھے. اینڈ تو یہ یعنی یہ بانڈ کاؤنسلر ہیں، یعنی یہ پازیٹیوسٹ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پازیٹیوٹی اللہ پاک نے ان کو دکھائی ہے، اور ان کو آئیڈیا فیکٹری بھی کہتے ہیں. تو INFJ، INFP، ENFP، اور چوتھی ٹائپ ہے ENFJ. ENFJ جو ہیں وہ ہیں ہیومن ڈیولپر، جیسے ہمارے عمران خان صاحب ہیں، قاسم علی شاہ بھائی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو بانڈ ٹیچر کہتے ہیں کہ بھئی انسانوں کو تو پڑھانا بھی بہت ضروری ہے، انسان کو سکھانا بھی بہت ضروری ہے. تو وہ کام اللہ پاک نے ان کے ذمہ لگایا، بھئی آپ لوگ پڑھائیں جا کے. اچھا، ان کو سکون ہی پڑھا کے ملتا ہے. تو یہ ہو گئے ENFJ حضرات. تو اب آ جائیں ہم چوتھے کالم میں. چوتھا کالم شروع ہوتا ہے INT. یہ سارے کاروباری لوگ ہیں. اچھا، کاروباری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں نا، تو کاروباری کا مطلب پھر ان میں وہ ہیومن نائسٹیز ہمیں نہیں ایکسپیکٹ کرنی چاہیے، ہے نا. اب جیسے یہ مشین ہے، تو مشین میں انسانیت ہو یہ ہمیں امید ہی نہیں رکھنی چاہیے. مشین تو مشین ہے، لیکن یہ چونکہ انسان ہے اور انہوں نے ادارے بنانے ہیں، تو یہ مشین تو نہیں ہے لیکن ذرا مشین کی طرح ان کو اللہ نے ٹف بنایا، بہت اسٹرانگ. تو شروع ہوتی ہے INTJ سے. INTJ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ہی آرگنائزڈ، ویژنری اور ڈسپلن، اور یہ یعنی یہ CEO مٹیریل ہم ان کو کہتے ہیں. بانڈ سائنٹسٹ ہم ان کو کہتے ہیں، بانڈ سائنٹسٹ ان کو کہتے ہیں. تو شروع INTJ سے ہوتے ہیں، اور یہ ویژنری لوگ ہیں. یہ ایسے ایسے علوم یعنی متعارف کرواتے ہیں جس کی آنے والے وقت میں ادارے کو ضرورت ہوگی. صحیح. یہ دنیا کو بھی ہو سکتی ہے، سائنسدان ٹائپ جو ہو سکتے ہیں. بالکل ہو سکتے ہیں. اب جیسے پیٹر ڈرکر نے جو کتابیں لکھی تو وہ آج بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو آج کے لحاظ سے بھی نئی ہے. تو یعنی اللہ پاک نے جس سے جو کام لینا ہے اس کو وہ صلاحیتیں دے دی ہیں، بس اسے ایکسپلور کرنا ہے، ان کو ڈسکور کرنا ہے اور ڈیولپ کرنا ہے. ڈسکور اور ڈیولپ بس. دوسرا INTJ کے بعد INTP. INTP جو ہیں یہ قدرت کے جو قانون ہیں یہ ان کو نظر آ جاتے ہیں، دکھ جاتے ہیں. یہ لاز آف نیچر دیکھ سکتے ہیں. جیسے آئنسٹائن تھا، ایڈیسن تھے. آئنسٹائن اور یعنی جتنے بھی فلاسفر گزرے ہیں یہ INTP مزاج کے ہوتے ہیں. تو ان کو بورن آرکیٹیکٹ کہتے ہیں، بورن آرکیٹیکٹ.
تو اگر ہم ان کو پہچان لیں اور ان سے ان کے اب یعنی ان سے مزاج کا کام لیں تو دنیا کتنی آسان ہو جائے. اچھا تیسری جو ٹائپ ہے وہاں پہ 4th کالم میں وہ ہے ENTP. ENTP جو ہے ان کو بانڈ موجد کہتے ہیں, بانڈ یعنی چیزیں ایجاد کرنے والا, بانڈ انوینٹر, جیسے اسٹیو جاب تھے, ایڈیسن تھے. یہ یعنی ان پہ اگر ہم تھوڑا سا بھروسہ کریں, ان کو صحیح ڈیولپ کر لیں تو یہ چیزیں ایجاد کرتے ہیں. اور دنیا میں یعنی بہت ساری جو الیکٹرانکس کی چیزیں ہیں وہ اللہ پاک نے انہی سے ایجاد کروائی ہیں. اچھا چوتھی جو ٹائپ ہے اس کے اندر وہ ہے ENTJ. اب ظاہر ہے اتنے سارے فلاسفر آ گئے, انوینٹر آ گئے, اب ان کو مینج بھی تو کرنا ہے, تو اس کے لیے اللہ نے ایک چوتھی ٹائپ رکھی ہے, بھائی تم یہ ادارے اب صحیح سے چلاؤ. ENTJ جو ہیں وہ ان کو بانڈ کمانڈر کہتے ہیں, یہ بہترین ادارے چلاتے ہیں. اور یہ بڑا اللہ پاک کا اتنا خوبصورت نظام ہے, اور پچھلے 21 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں انسانوں کو اور حیران ہو رہا ہوں کہ اچھا مجھے نا آپ کی بات سے نا ایون مجھے بھی بہت ساری باتیں جو ہے نا آپ سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کی اس بات سے نا. لیکن جب آپ کو ایک زاویے سے چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو بہت ساری بات, مثلاً ہمارے یہاں پہ کچھ لوگ جب ٹریننگز کرواتے ہیں اور ایون بچوں کو ادھر موٹیویشن کے لیکچر دیتے ہیں تو ہم اگزامپل دیتے ہیں اسٹیو جابس کی یا سیم والٹن کی یا کچھ اور کی, جو بڑے بڑے لوگ ہیں, جیف بیزوس ہے یا اچھا اب اس کی کیا پرسنالٹی ٹائپ ہے, وہ کس قسم کا اس کا وہ جو ٹائپ کا بندہ ہے, اور یہ جو بندہ جس کو آپ سکھا رہے ہیں یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے. تو یہ یعنی اگر آپ کے اس کو لیڈر کو نہیں پتہ, جو اس موٹیویشن اسپیکر کو نہیں پتہ, تو وہ تو خراب کرے گا اس کو. ظاہر بات اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ میں کس کو کیا ڈوز لگا رہا ہوں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یعنی یہی بات ہے جس کے لیے جو مجھے بیٹھنے نہیں دیتی کہ ہمارے محسن جو ہیں وہی ہمارے لیے خطرہ ہیں, ہمارے اساتذہ ہمارے لیے خطرہ ہیں, ہمارے پیرنٹس ہمیں بیمار کر رہے ہیں. اب یعنی یہ بات کہنی اتنی تکلیف دہ ہے, مشکل لگتی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. اب پیرنٹس کو بچوں کی پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ بچہ کیا کر سکتا ہے, کیا صلاحیت ہے. اب وہ اپنی نگاہ سے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جیسے میں ہوں ویسا میرا بچہ ہے. نہیں, آپ کے جیسا نہیں ہے, بچے کی الگ ٹائپ ہے, آپ ڈسکور کریں. اور بچوں کی ٹائپ سمجھے بغیر اگر آپ ان کی تربیت کر رہے ہیں تو یہ ایسا ہی ہے جیسے منی پلانٹ کو آپ دھوپ میں رکھ دیں تو پھر اس کا کیا ہوگا آپ سوچیں. وہ تو اچھا چلے اس کو میں کہتا ہوں ذرا آسان سے ہمارے جو ناظرین کو ذرا سمجھائیں. 16 ٹائپ میں سمجھ میں آ گئی. اچھا یہ ہوتی ہے. اچھا اگر وہ بندہ پڑھنا چاہے تو پڑھ بھی لے گا کہ اچھا یہ ٹائپ ہو تو اس کا یہ ہوتا ہے, یہ ٹائپ ہو تو یہ ہوتا ہے. اپنی پرسنالٹی کو کیسے پہچانیں کہ میری کون سی ٹائپ ہے؟ بہت ہی اچھا سوال ہے. دیکھیں یہ علم ڈسکور کیا تھا کارل یونگ نے. یہ سیکیٹرسٹ تھا, اس نے یہ علم ڈسکور کیا تھا. اس کا اصل مقصد تھا کہ جو ہمارے سائیکالوجسٹ اور سیکیٹرسٹ ہیں وہ اس علم کو سیکھیں اور اس سے مریضوں کا علاج کریں. لیکن وہ فرائڈ سے تعلقات اس کے خراب ہو گئے تو وہ علم ڈاکٹروں نے نہیں حاصل کیا. تو وہ کسی طرح سے اللہ پاک نے وہ کتاب امریکہ پہنچی تو مائز اینڈ برکس ایک خاتون تھیں امریکن, انہوں نے ان تک پہنچائی ہے اس کا انگلش ورژن. تو انہوں نے جب یہ کتاب پڑھی تو وہ بڑی حیران ہوئی, یہ تو بڑی آسان چیز ہے انسان. تو وہ چونکہ عوامی خاتون تھیں تو انہوں نے کہا عوام کو اپنی ٹائپ جاننا عوام کے لیے بہت ضروری ہے. تو انہوں نے ایک اپنی عقل سے ایک کوسچن بنایا, اس کا نام پڑ گیا MBTI. کہ بھئی یہ لوگ اس کوسچن کو یوز کریں اور اپنی ٹائپ نکالیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو آسان بنائیں. اچھا تو وہ پھر یہ علم ہی MBTI کے نام سے مشہور ہو گیا چونکہ امریکہ سے شروع ہوا یہ مشہور ہونا. تو اچھا میں نے 2004 سے مجھے اس علم کا پتہ چلا تو میں نے بھی شروع میں MBTI کو استعمال کیا. لیکن بیسک ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں تو MBTI سے ٹائپ نکالنا ٹیکنیکلی غلط ہے, کیونکہ ٹائپ انسان خود اپنی بتاتا ہے. کوئی ایکسٹرنل آبجیکٹیو میتھڈ آپ کی ٹائپ نہیں بتا سکتا صحیح. تو ہم نے الحمدللہ ابھی جو ہے وہ ایک 5 اسٹیپ ماڈل ڈیولپ کیا ہے جس سے ہم خود اپنی ٹائپ نکال سکتے ہیں. تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹائپ نکالنے کے لیے جو مروجہ طریقہ ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ کسی MBTI سرٹیفائڈ آدمی سے دنیا میں ڈھونڈ کے اس سے آپ اپنی ٹائپ نکلوا لیں.
اس کا اگلا اسٹیپ ہم لوگوں نے کیا ہے, ہم نے 5 اسٹیپ ماڈل نکال لیا ہے. جو لوگ 5 اسٹیپ ماڈل جانتے ہیں آپ ان کو تلاش کریں اور ان سے آپ جا کے اپنی ٹائپ نکلوا لیں. یہ ایک اس وقت جو ویلڈ طریقہ ہے. ایسا مگر چونکہ یہ عوام میں آ گیا ہے تو عوامی لوگوں نے پھر بہت سارے کوسچنیئر نیٹ پہ بنا کے ڈال دیے ہیں, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے ٹائپ نکل آئے گی, تو اس سے اکثر غلط ٹائپ نکلتی ہے. بہت سارے ایسے سوال نامے ہیں انٹرنیٹ پہ جو کہتے ہیں کہ اپنی ٹائپ نکالو, لیکن جب MBTI ٹائپ نہیں نکال پا رہا ہے تو پھر ان کوسچنیئر کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہے. اور میرے تجربے میں بھی ہے کہ اکثر غلط ٹائپ آتی ہے. تو ٹائپ نکالنے کا عوام کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی جو ایکسپرٹ کو جانتے ہیں جو MBTI سرٹیفائڈ ہو یا جو جس پہ یعنی ان کو بھروسہ ہو کہ یہ جانتا ہے, یا 5 اسٹیپ ماڈل سرٹیفائڈ ہو. الحمدللہ ہمارے 100 سے زیادہ ٹرینڈ لوگ پاکستان میں اور دنیا میں کام کر رہے ہیں جو لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. MBTI بھی یہاں پہ موجود ہیں پاکستان میں؟ ہاں MBTI بھی ہے لیکن اب چونکہ MBTI ایز اے کمپنی وہ یہاں پہ انہوں نے کام نہیں کر رہی ہے, تو ہم MBTI یوز کر رہے تھے لیکن اب ہم MBTI یوز نہیں کرتے, ہم 5 اسٹیپ ماڈل. تو ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں ان کو MBTI کی ضرورت نہیں ہے, وہ 5 اسٹیپ ماڈل یوز کرتے ہیں. وہ بڑا آسان ہے. اس میں پہلا اسٹیپ ہے اپنی پریفرنس کے معنی کو سمجھیں. پریفرنس سائیکالوجی میں فطرت کو کہتے ہیں. سیکنڈ ہے کہ ای اور آئی ایک ڈائیکاٹمی ہے, ان میں اپنی فطرت پہچانیں. دوسرا ہے سینسنگ اینڈ انٹیوژن, اس میں اپنی فطرت پہچانیں. تیسرا ہے تھنکنگ اور فیلنگ, اس میں اپنی فطرت کو ڈسکور کریں. اور چوتھا ہے ججنگ اینڈ پرسیونگ, اس میں اپنی فطرت پہچانیں. تو ٹائپ جاننا, ٹائپ ڈسکور کرنا بیسیکلی پریفرنس کے معنی جاننا اور 4 ڈائیکاٹمیز میں اپنی پریفرنس ڈسکور کرنے کو کہتے ہیں. اتنی سی بات ہے. اور لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بھی تھوڑا سا نا ٹرکی اس سینس میں ہے کہ ہر بندہ شاید جب اس میں اس ڈائیکاٹمی کے بارے میں سوچتا ہے اور ایکسپلور کرتا ہے تو شاید اتنی ایکوریسی کے ساتھ چیزوں کو نہ کر سکے. ہاں, جب آپ کوئی بندہ ایکسپرٹ بیٹھا ہو وہ پھر آپ اس سے ایک کویشچن کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, پھر ایگزیکٹ وہ نکالتا ہے کہ اچھا اس میں آپ کی کیا, اس ڈائیکاٹمی میں آپ کہاں پہ ہیں. تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. چونکہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے تو اس میں ہمیں رسک نہیں لینا چاہیے. یعنی ٹائپ کی بنیاد پہ ہم زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں, تو اس معاملے کو ہمیں شک و شبے کے ساتھ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کریں تاکہ وہ دیکھیں. ایکسپرٹ کا کام آپ کی ٹائپ بتانا نہیں ہوتا. ایکسپرٹ کا کام ہوتا ہے آپ کو ہیلپ کرنا کہ آپ اپنی ٹائپ ڈسکور کر لیں. ٹائپ آپ نے خود ہی ڈسکور کرنی ہے. ٹائپ انسان نے خود ہی ڈسکور, اس کے پتا کہ اس کی پریفرنس کیا ہے یا اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, تو وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. تو یہ ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ ٹائپ چینج نہیں ہوتی, ٹائپ ہم چوز نہیں کر سکتے ہیں, یہ پیدائشی ہوتی ہے. تو اب یہ بہت بڑا رسک ہے کہ ہمیں ٹائپ پتہ نہ ہو, یہ بھی بہت بڑا اندھیرا ہے. اور غلط ٹائپ پتہ چل جائے یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں, ماشاء اللہ آپ کا بھی اتنی ایکسپیرینس ہے کہ ویسٹ میں جب ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ہی ایک خاص ڈائریکشن میں لگاتے ہیں, اس کی جو بھی انٹیوشن ہوتی ہے, جو اس کی پرسنالٹی ٹائپس ہوتی ہے اس میں لگاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ویسٹ میں یہ زیادہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں اس کو؟ سر میں آپ کو کیا بتاؤں, ابھی میں کل ہی بات کر رہا تھا تو ایک خاتون نے کہا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں ٹیسلا میں جاب کرتا ہے. وہ پنڈی کی خاتون تھیں, تو وہ اپنے بچوں کی اسسمنٹ کے بارے میں مجھ سے بات کر رہی تھیں کل رات میں. تو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ ٹیسلا کمپنی میں ہر آدمی کو اپنی ٹائپ پتہ ہوتی ہے. یہ تو میں کل کا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن ہم نے ایک ریسرچ کی ہے تو اس میں یہ کہ جو بھی فارچون 100 کمپنیز ہیں, جو ٹاپ کمپنیز ہیں, گوگل, میٹا, یہ سب ٹائپ یوز کرتی ہیں. یعنی ان کمپنیز میں دیکھیں انسان کو پہچاننا تو بنیادی چیز ہے نا, تو یہ سب یوز کرتی ہیں. آرم فورسز, ساری یونیورسٹیز ریسرچ میں, لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر وہ یوز کرتی ہیں, اور کارپوریٹ میں سب یوز کر رہے ہیں. ایون اب ملیشیا, سنگاپور, ساؤتھ کوریا, جاپان, ان سب ممالک میں ٹائپ اب بہت عام ہو گئی ہے, بہت کامن ہو گئی ہے.
ہمارے یہاں یہ کہ اس کو حکومتی سرپرستی ملنی چاہیے. جیسے آپ ماشاءاللہ اس کو میڈیا اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو اس سے عوام کا بہت بھلا ہوگا. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ یونیورسٹیز میں کیوں نہیں پڑھائی جاتی, ہمارے سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کو ٹائپ کیوں نہیں پتہ ہے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بڑوں کی لڑائی تھی جس کی وجہ سے آج ہم اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں, کہ فرائیڈ اور یونگ جو تھے ان میں کانفلکٹ ہو گیا تھا. تو یہ تھیوری چونکہ یونگ کی ہے تو ہمارے جو سائیکالوجسٹ تھے وہ زیادہ تر فرائیڈین اسکول آف تھاٹ کے فالو کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے اس کو پڑھا نہیں. تو اب جا کے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ کتنا بڑا علم ان سے چھوٹ گیا ہے. اب میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سائیکالوجسٹ ہیں, وہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, پھر وہ پریکٹس میں اس کو یوز کرتے ہیں, بہت خوش ہیں کہ ماشاءاللہ مریض بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جو ہے نا وہ انسان کو ایک سمجھتے تھے کہ نارمل انسان ایک ہوتا ہے, ایک جیسا ہوتا ہے. اب ان کو سمجھ میں آتا ہے نہیں, نارمل انسان 16 طرح کے ہوتے ہیں. تو بھائی آپ پہلے پتہ تو کریں کہ آپ کا مریض کون سا والا نارمل ہے, پھر اس کو وہاں لے جا کے چھوڑ دیں. اب آپ اس کو اپنے جیسا نارمل سمجھ رہے ہیں, وہ تو اس نے ہونا نہیں ہے. تو آخر کار وہ بات پھر الیکٹرک شاک پہ آ کے ختم ہوتی ہے, یا تو پھر اس کو سلا دیتے ہیں سیڈیٹیوز اور ہپنوٹکس. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کو کب یہ پتہ چلا کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ کیا ہے, اور آپ نے اس کو کیسے اس کو ایکسپلور کیا ہے, آپ تک یہ بات کیسے پہنچی؟ بڑا ہے اچھا, یہ ایک حادثہ ہی کہوں گا. میں 95 میں میڈیسن میں نے کی تھی کراچی سے, سندھ میڈیکل کالج. پھر میں نے کارڈیالوجی میں کام کیا اور پھر میں سائیکیٹری میں کام کر رہا تھا. لیکن میں بڑا پریشان تھا کہ انسان کی عظمت کا سلسلہ ہم سنتے ہیں, انسان عظیم ہے, اللہ پاک کی بہترین تخلیق ہے, اور یہ یعنی انسان کی عظمت کے گن ہم گاتے ہیں جب بھی ہم, خاص کے ہم دینی احباب میں ہوتے ہیں. لیکن جب آپ انسان کو پریکٹیکل شعبے میں دیکھتے ہیں تو ہر جگہ انسان پریشان ہے. یعنی گھروں میں دیکھیں آپ, بھئی میاں بیوی نہیں پہچان رہے ایک دوسرے کو, میاں بیوی ہیں تو بچے نہیں سمجھ میں آ رہے. کمپنی میں جائیں تو ایچ آر نام اس نے ایچ آر رکھا ہوا ہے, سمجھ میں اس کو اپنی آپ بھی نہیں آ رہی. یعنی میں اتنے ایچ آر کے لوگوں سے ملا تو وہ کہتے ہیں یار یہ سب سے مشکل چیز ہی انسان ہے. میں نے کہا یار ایک عام آدمی کہے انسان مشکل ہے, سمجھ میں آتا ہے, آپ کی تو ساری تعلیم ہی ایچ آر میں ہے, آپ کو بھی انسان سمجھ نہیں آیا. تو یہ سب چیزیں میرے مائنڈ میں تھیں. تو پھر مجھے ایک دن ہمارے ایک استاد نے بتایا کہ رمیز اللہ والا مرحوم کے امریکہ میں ایک علم ہے جو انسانوں کی قسموں کے بارے میں ہے, اور پرسنالٹی ٹائپس ہیں, اور ہر انسان کی موٹیویشن بھی پریڈکٹ کی جا سکتی ہے, اور وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر ٹائپ کی پرپز ڈفرینٹ ہے تو موٹیویشن ڈفرینٹ ہے. اور لیڈرز کو اپنے ٹیم کے ٹائپس پتہ ہوں تو وہ ان کی موٹیویشن سمجھ کے ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ تو بہت قیمتی بات آپ فرما رہے ہیں. تو 34 سال کی, میری 71 کی پیدائش ہے, اور مجھے 2004 میں یہ بات پتہ چلی. میں نے کہا میں بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوں, میں نے بہت سارے پیپرز پریزنٹ کیے ہیں ہیومن ڈیولپمنٹ پہ انٹرنیشنلی, مگر کہیں کسی نے مجھے انسانوں کی قسموں کا تذکرہ بھی نہیں کیا. تو یہ تو آپ بالکل الگ چیز بتا رہے ہیں. تو میرے ذہن میں شاید میری ٹائپ اس طرح کی تھی, مجھے ایک دم نظر آ گیا کہ میں جن مسائل کا سامنا میں نے خود کیا زندگی میں یا میں نے دیکھا, اس کا حل تو یہ علم ہے. یعنی آپ کوئی بھی ایون نفسیاتی بیماریاں ہی اگر ہم لے لیں تو وہ بھی اسی وجہ سے. بھئی آدمی اپنوں کے غم سے پاگل ہوتا ہے, وہ غیروں کے غم سے پاگل نہیں ہوتا. اور اپنے کیوں غم دیتے ہیں اپنوں کو پہچانتے نہیں. اب دیکھیں آپ کسی بھی سائیکیٹرک کلینک میں جائیں, 70-80% مریض عاشق اور محبوب کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں. اب عاشق کیوں محبوب کو تنگ کرے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے. تو یہ اتنا خطرناک گیپ ہے. تو میں نے اسی دن اپنے اساتذہ سے, ٹیچر سے کہا, رمی صاحب سے, کہ میں نے کہا اگر یہ علم صحیح ہے تو اس کے بغیر تو سارے علم بیکار ہیں پڑھنا. یعنی یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم ٹریفک لائٹس کو آف کر دیں اور پھر کہیں ایکسیڈنٹ, ہم 1 ہاسپٹل 2 ہاسپٹل, بھائی بہت مریض آ رہے ہیں 3 ہاسپٹل اور بنا دو. بھائی آپ ٹریفک لائٹ آن کر دو نا یار, ایک برج بنا دو نا, یہ کیوں نہیں آپ کرتے؟
تو ہم لوگ یہی کر رہے ہیں, ہم ہاسپٹل پہ ہاسپٹل بناتے جا رہے ہیں, لیکن جو اصل وجہ ہے وجہ ہے اس کو نہیں روک رہے. تو میں نے ان سے کہا, تو پھر اللہ پاک نے بہت مدد کی میری, اور بس آپ کے پاس آج بیٹھے ہیں. تو 21 سال میں بہت, پھر اللہ پاک نے قاسم علی شاہ صاحب سے ملوایا, ان کے ویڈیوز بہت وائرل ہوئی, تو اب کروڑوں لوگوں تک پاکستان میں یہ علم پہنچ چکا ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, کوئی آپ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جب یہ علم آ جاتا ہے اور آپ کو پرسنالٹی ٹائپ کا پتہ چل جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. کوئی ایسا واقعہ آپ کا تو بے شمار واقعات ہوں گے؟ ہزاروں, ہر یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو کہے مجھے فائدہ نہیں ہوا. یعنی لوگوں اس طرح سے لوگ یعنی شکر ادا, تھینک یو کہتے ہیں مجھے, کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یعنی ان کے جو کانفلکٹس تھے, چاہے وہ پیرنٹس کے ساتھ تھے, اسپاؤس کے ساتھ, بچوں کو سمجھنے کے حوالے سے, وہ سب ایک دم آسان ہو جاتے ہیں. تو یعنی میرے اپنے, یعنی کہ میں اور میری وائف بالکل اپوزٹ ہیں, تو ٹائپ سے مجھے بہت آسانی ہو گئی. میرے والد صاحب بالکل میرے سے مختلف مزاج کے تھے, میں نے ان کو پہچانا, ان کی اچھی خدمت کا موقع ملا. پھر اپنی سسٹرز کو میں نے پہچانا, وہ سب مجھ سے مختلف مزاج کی. تو میری زندگی میں بہت آسانیاں آ گئیں. کنٹرول سب سے اچھا ورڈ ہے, کہ آپ جب اپنے آپ کو پہچان لیتے ہیں تو آپ اپنی گاڑی کو کنٹرول, سیلف مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے, تھاٹ مینجمنٹ آسان ہو جاتی ہے. ورنہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا گاڑی آپ کی کدھر جا رہی ہے, آپ خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں, یار یہ میں, چونکہ ہم جب اپنے آپ کو نہیں جانتے نا, تو ہم دوسروں کو اپنا ماڈل بنا, اچھا وہ ایسا کرے اس کے پیچھے چلتے ہیں, اچھا یہ سر نے یہ کہا سر کے پیچھے چلتے ہیں, معلوم ہوا کہ کہیں جدھر جا رہے ہیں ادھر ٹھوکر ہی ٹھوکر ہے. تو ہمیں اپنا راستہ مل جاتا ہے ٹائپ پہچان کے. یعنی 1000 مثالیں ہیں, جیسے میں, یعنی آپ صرف ایک ویڈیو اگر میری دیکھیں جو اس پہ تقریباً 7.5 لاکھ لوگوں نے دیکھی, اپنی فطرت پہ, اس کے جو کامنٹس ہیں وہ اتنے زبردست ہیں. اللہ پاک نے اتنے ٹیچرز جو ہیں وہ ماشاءاللہ خوش ہیں کہ اب ان کو بچے سمجھ میں آتے ہیں, بچے خوش ہیں کہ ان کے لیے لرننگ اسٹائل آسان ہو گیا, انہوں نے اپنے کیریئرز کو اچھا سلیکٹ کیا. تو ہزاروں لاکھوں مثالیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ ابھی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ایک بچہ, یعنی یہ والدین کو, ظاہر بات ہم تو سب سے مخاطب ہیں, ہم جنرل بات کر رہے ہیں, کہ بچے کا جب کیریئر کا ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ آئی ٹی میں جائے گا, یہ میڈیکل میں جائے گا, یا انجینئرنگ میں جائے گا, یا بزنس میں جائے گا, یا مارکیٹنگ میں جائے گا, تو یہ کس سٹیج پہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس کی یہ پرسنالٹی ٹائپ جو ہے وہ ہمیں معلوم کر لینی چاہیے؟ نہیں, یہ تو ہمیں شروع سے پتہ ہونی چاہیے. دیکھیں, ٹائپ کا استعمال کیریئر میں اس کا ایک بہت چھوٹا سا استعمال ہے. ٹائپ کا استعمال اصل میں پیرنٹس کو کرنا چاہیے بچوں کی نشو نما میں. نشو نما تو شروع سے ہو رہی ہوتی. ایک دن کے بچے کی بھی ٹائپ پہچانی جا سکتی ہے اگر والدین ٹائپ پہچاننا جانتے ہیں. تو ہم والدین کو ٹرین کر دیتے ہیں کہ بھائی جو بچے بات نہیں کر سکتے ان کی حرکات سے ان کو پہچانیں, ان کے بولنے کے انداز سے ان کو پہچانیں. تو پہچان لیتے ہیں والدین. یعنی ہمارا کورس ہے وہ کرتے ہیں, یعنی سیلف اسٹڈی کورس ہے, انہوں نے ماؤں نے کیا اور بچوں کو پہچان لیا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے, ورنہ والدین نو 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 کہہ کے نا بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ کم کر دیتے ہیں. تو بچہ جس کیریئر میں بھی جائے نا, وہ بیچارہ وہ کچھ بہت زیادہ کر نہیں پاتا. تو فرسٹ آف آل اس کی ڈیولپمنٹ میں ٹائپ کو یوز کریں. کیریئر میں ٹائپ کو یوز کرنا چاہیے, اور کیریئر میں صرف ٹائپ کو یوز کرنا ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ٹائپ کے علاوہ بھی چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. جیسے مرد حضرات ہیں, ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھائی پیسہ کس شعبے میں ہے نا, کس ملک میں انہوں نے پریکٹس کرنی ہے, وہاں اس شعبے کی کیا قدر و قیمت ہے. تو ٹائپ کے ساتھ ساتھ ہمیں اور بھی فیکٹرز جو ہیں وہ کنسیڈر کرنے. لیکن ٹائپ بہت آسان کر دیتی ہے. یعنی ٹائپ آپ کو 2 تحفے دیتی ہے کیریئر میں, ایک ہیپینس اور ایک ایکسیلنس. تو ایکسیلنس جو ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اچھا ٹائپ آپ کو نا, کیونکہ شعبے تو ہزاروں ہیں اور ٹائپ صرف 16 ہیں. اس کا مطلب ایک ٹائپ کے حصے میں بہت سارے شعبے آ رہے ہیں. تو ٹائپ آپ کو نا بہت پن پوائنٹ نہیں کرتی کہ بھئی یہی آپشنز دیتی, تو آپ اس میں سے سلیکٹ کریں. تو اگر پیرنٹس کو شروع سے بچوں کی ٹائپ پتہ ہوگی
تو وہ بہت اچھے فیصلے کر سکیں گے، کسی بھی عمر میں کریں وہ اچھے فیصلے کریں. اب جیسے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے کہ نہ بنے، بھائی ہر ٹائپ کا آدمی ڈاکٹر بن سکتا ہے. میڈیسن میں 100 سے زیادہ اسپیشلٹیز ہیں. بھائی آپ اس نے مینجمنٹ میں جانا ہے یا خدمت میں جانا ہے یا اس نے وہ صحیح آپ چینج کر لیں آگے جا کے، وہ اسپیشلٹی لے لیں. تو ٹائپ جاننا صرف کیریئر میں نہیں، اوور آل آپ کی شخصیت نکھار دیتی ہے. تو پھر آپ جس شعبے میں جاتے ہیں آپ اپنے طریقے سے اس میں ایسی نکھار لاتے ہیں کہ لوگ پھر آپ کو فالو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنی پرسنالٹی ٹائپ کو جانیے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کو کچھ سیکھتا ہے، کوئی لرننگ کرتا ہے، تو تمام اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے اچھے لرنر نہیں ہوتے، یعنی ان کی جو لرننگ ہوتی ہے وہ ایکول نہیں ہوتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈسکور یور سیلف یا ڈسکور یور ٹائپ یا یہ جو MBIT ہے، اس میں کیا چانسز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اس کو سیکھ لے یا باقاعدہ کورس بھی کر لے تو کتنے % چانسز ہیں کہ یہ 100% جو ہے وہ اپنی ایگزیکٹ اپنی پرسنالٹی کو پہچان لیتا ہے؟ ہاں یہ اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا دیکھیں، ٹائپ چھپ نہیں سکتی. ٹائپ کوئی 17ویں ٹائپ ہے نہیں، تو ٹائپ چھپ نہیں سکتی. تو اس میں یعنی دیر تو لگ سکتی ہے آپ کو اپنی ٹائپ تک پہنچنے میں، لیکن اگر آپ کا میتھڈ صحیح ہے اور آپ کا جو فیسیلیٹیٹر ہے وہ سمجھتا ہے تو وہ آپ کو آج کل میں آپ کو صحیح جگہ پہنچا دے گا. تو 100% ہے، یعنی آپ ٹائپ سے بچ نہیں سکتے. مگر یہ کہ آپ کو پھر جب تک آپ بالکل کلیئر نہ ہوں. اچھا جیسے آپ کو میں اس کی ایک مثال دوں، جیسے ای اور آئی میں ہمیں اپنی پریفرنس ڈھونڈنی ہے. تو جیسے میں ای ہوں تو مجھے اگر ای کرنے میں مزہ آتا ہے تو مجھے آئی کرنے سے اسٹریس بھی آنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں ٹائپ ویریفیکیشن. ہم تکے میں پریفرنس نہیں تلاش کرتے، گیس ورک نہیں ہوتا، ویریفائی کرنا ہے. اگر میں پی ہوں تو مجھے جے میں اسٹریس آنا چاہیے. اگر میں مچھلی ہوں تو مجھے خشکی میں میری سانسیں گھٹنی چاہیے. تو یہ ٹائپ ویریفیکیشن ہے. دوسری ویریفیکیشن یہ کہ جو میری ٹائپ ہے جب میں اس کی ڈسکرپشن پڑھوں تو مجھے اپنا آئینہ دکھے کہ یار یہ سب تو بالکل صحیح لکھا ہے. تو ٹائپ غلط پتہ چلنے کا کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں. اگر اس وقت ہے اگر آپ کا فیسیلیٹیٹر ٹرینڈ نہیں ہے یا آپ آن لائن کسی ٹول سے کر رہے ہیں تو پھر تو غلط ٹائپ بہت زیادہ لوگوں کی دنیا میں غلط ٹائپ نکل رہی ہے. MBTI کے ساتھ یہی ہوا ہے، اس لیے بہت زیادہ MBTI مشہور نہیں ہو سکتا. ابھی بھی مشہور ہے لیکن جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں، کہ وہ لوگوں کی غلط ٹائپ نکل آتی ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں وہ مزہ نہیں آیا. تو بھی MBTI از اے فرسٹ اسٹیپ، پھر آپ اس کو ویریفائی کرائیں. تو ہم نے اس لیے MBTI ہٹائی دیا. ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ 5 اسٹیپ ماڈل پہ جاؤ، پبلک کو ایجوکیٹ کریں، وہ خود بچے اب ٹائپ نکال لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے گفتگو میں ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کے جو تھاٹس ہوتے ہیں اس میں سے آپ کے احساسات یا فیلنگس اور آپ کے ایکشن جو ہیں وہ نکلتے ہیں. پھر آپ نے بیچ میں ذکر کیا کہ ہمارے جو دینی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انبیاء نے دل پہ محنت کی ہے اور پھر دل آپ کے تھاٹس کو کنٹرول کرتا ہے. بالکل. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا تھاٹس دل کو دماغ دل کو کنٹرول کرتا ہے یا دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے؟ نہیں، دل دماغ کو کنٹرول کرتا ہے. دل جو ہے وہ سوچوں کو چینج کر سکتا ہے. یعنی دل سے مراد یقین ہے، ویلیو سسٹم ہے ہمارا. دیکھیں ہماری سوچوں کو دو چیزیں، دیکھیں میں بہت زیادہ منطق یا مائنڈ سائنس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن میں سائنس جو میں نے پڑھی ہے اس کے مطابق ہماری جو سوچیں ہیں وہ دو چیزوں سے متاثر ہوتی ہیں. ایک ٹائپ ہے، اگر کوئی چیز ہم نے نہیں سیکھی تو پیدائشی طور سے پھر وہ ٹائپ بیسڈ انسان چل رہا ہوگا. جیسے جن لوگوں کے کوئی بلیف سسٹم نہیں ہوتے، جیسے امریکہ میں یا ویسٹرن ورلڈ میں لوگ اوپن ایتھیسٹ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں زیادہ تر لوگ اپنی ٹائپ میں ملیں گے آپ کو. ٹائپ کو دل کا یقین چینج کر دیتا ہے. لیکن جو لوگ بلیور ہیں، چاہے وہ کرسچن بلیور ہوں یا وہ جیوز بلیور ہوں یا مسلم ہوں، وہ پھر ان کی سوچیں اپنے بلیف سسٹم کے تابع آ جاتی ہیں. بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، وہ سوچوں کو چینج کر دیتی ہیں. اچھا اس میں ایک سوال میں ماشاء اللہ آپ چونکہ سائیکالوجی آپ نے پڑھی ہے اور یہ چونکہ یہ بھی ابھی ہم جو سائیکالوجی کی بات ہی کر رہے ہیں، سائیکالوجی کا سارا علم تو مائنڈ کا علم ہے. وہ آپ کے مائنڈ سے ڈیل کرتا ہے، جو مائنڈ میں چل رہا ہے اس کی ویوز ہیں، الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں اور فلاں فلاں فلاں.
اچھا ہارٹ کو اتنا ایکسپلور نہیں کیا گیا، جبکہ دین ہمارا سارا ہارٹ کو فوکس کرتا ہے کہ وہ قلب اور بار بار قلب کی بات ہوتی. شاید مجھے نہیں کہیں ملا کہ کہیں دین میں جو دماغ کا ذکر بھی ہاں آیا ہے، وہ عقل والوں کی نشانیاں ہیں، لیکن وہ عقل کہاں ہے، دل میں ہے، دماغ میں، اس کے بارے میں بھی بتایا گیا. نہیں بتائیں گے. اس کے والے سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ہاں نہیں، یہ بات آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ دل ایک تو فزیکل دل ہے اور ایک جو ہے یقین. اب ظاہر ہے یقین دل میں تو نہیں ہے تو یقین دماغ میں ہی کوئی ایک حصہ ہے جو ہمارے یقین کو کنٹرول کرتا ہے. تو یقین جو ہے نا، جس کو ہم قلب کہتے ہیں یا دل کہتے ہیں، وہ دماغ کا استاد ہے، دماغ کا ڈرائیور ہے. ہم کسی کا یقین، یعنی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ سارے انبیاء کا جو محنت کا میدان تھا وہ انسانوں کے قلوب تھے. اور یہ یعنی آپ دیکھیں نا، ایک دنوں میں لوگ، یعنی حضرت عمر اسلام لائے اور پھر اس بات سے ان کا ڈائریکشن چینج ہو گئی. خالد بن ولید اسلام لائے، ڈائریکشن چینج. تو اس میں کوئی ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ تو اٹس این آن گوئنگ پروسیس. لیکن جب دل ہی بدل گیا تو سوچوں کی ڈائریکشن چینج ہو گئی بالکل. یہ اصل چیز ہے جو ہمارے جو کوچنگ میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ جو کوچ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹس کا. ہمارے اساتذہ اگر افیکٹو ہونا چاہتے ہیں تو بچوں میں اپنا یقین پیدا کریں. علم تو کتابوں سے بھی مل جائے گا، علم تو AI بھی دے دے گا، یقین نہیں دے گا. تو یقین استاد نے بچوں کو دینا ہے کہ میں تمہارے لیے جو بات کہوں گا وہ تمہارے لیے صحیح ہے. یعنی بچے اگر اپنے استاد پہ 100% بھروسہ کریں تو اس بھروسے سے پھر جو بات نکلے گی وہ پھر دلوں پہ اثر کرتی ہے. جو اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمہ کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یعنی وہ یقین جو ہے وہ اقبال تو ایسے کہتے ہیں. یعنی یہ سب سے زیادہ آج کل جو ہم کہتے ہیں ٹیچروں کی باتوں میں اثر نہیں ہے، تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہی نہیں رہا. کہ اس اساتذہ کا کام بچوں کے دلوں پہ اپنا یقین پہلے بنانا کہ میں ماڈل ہوں، میں صحیح ہوں، اور پھر اس کو چینج کرنا. اچھا مجھے ایک چیز آپ سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات سے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ جاب کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ فورسڈ ہوتی ہے نا، یعنی ڈسپلنڈ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے وقت پہ آفس آنا ہے، اتنے بجے پہ جانا ہے، اور یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، اور یہ آپ کے ذمے کام ہے، یہ اسائنمنٹ ہے، وٹ ایور. بزنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سیلف ڈسپلنڈ ہوتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کتنے سیلف ڈسپلنڈ ہیں، اور آپ کتنی ریگولیرٹی کے ساتھ اور کتنی رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنی وہ جو بزنس کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کو آپ کر رہے ہیں. تو آف کورس آپ کی پرسنالٹی ٹائپ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایکسٹرنل ڈسپلن کو فالو کرنے والے ہیں یا آپ سیلف ڈسپلنڈ ہیں. اس طرح کی بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. بالکل ایسا ہے. یعنی ہماری جو جے ٹائپس ہیں وہ تو سیلف آرگنائزڈ ہوتی ہیں. وہ گھر میں بھی رہیں تو بھی آرگنائزڈ ہوں گی، وہ نوکری بھی کریں تو وہ آرگنائزڈ ہوں گی. اور جو پی یعنی 8 طرح کے جے لوگ ہیں، 8 طرح کے پی لوگ ہیں. تو پی لوگ جو ہیں وہ ان کو ڈسپلن سیکھنا ہوتا ہے یا سیلف ڈسپلن اپنے آپ کو کرنا ہوتا ہے. تو ریزن آف ڈوئنگ بزنس از ڈفرینٹ فار ڈفرینٹ ٹائپس. اب جیسے پی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ سیلف ڈسپلن تو نہیں ہوتے، لیکن وہ کاروبار بہت کرتے ہیں. اچھا وہ کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ڈسپلن ہونا ہی نہیں چاہتے. اب وہ کہتے ہیں نوکری کریں گے تو کسی کی سننی پڑے گی، تو وہ پھر کاروبار کرتے ہیں. اور وہ پٹ کے سیکھ لیتے ہیں، لیکن ڈسپلن پھر بھی نہیں ہوتے، لیکن کاروبار کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو پی لوگ جو 8 طرح کے پی لوگ ہیں وہ بزنس اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کسی اور کی سننی نہ پڑے، ڈائریکشن نہ لینی پڑے، وہ اپنے مرضی سے زندگی گزاریں. اور یہ جو جے لوگ ہیں یہ تو سیلف ڈسپلن ہے. تو یہ یا تو کسی یعنی جاب میں وہ ڈسپلن اڈاپٹ کر لیتے ہیں، یا یہ بزنس کرتے بھی ہیں تو یہ سیلف ڈسپلن سے کرتے ہیں. تو یعنی آپ کو جواب ملا جو سوال تھا؟ یعنی اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ یعنی وہ کہ یہ والے بزنس کریں گے اور یہ والے نہیں کریں گے. نہیں، ہر آدمی بزنس کر سکتا ہے. بزنس تو ایک ہائر لیول کوگنیٹو فنکشن ہے. جیسے وہ کسی نے کہا کہ گھڑی دیکھنا اور گھڑی بنانا. تو
تو بزنس کرنا گھڑی بنا کے دیکھنے والی بات ہے، اور عام آدمی کہتا ہے بنانا چھوڑو، خرید لو، ٹائم ہی تو دیکھنا ہے، نوکری کر لیں، پیسے ہی تو چاہیے. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ اگر آپ بزنس کر کے، بزنس اللہ کو پسند ہے، اس کی برکت زیادہ ہے، اس میں پیسے زیادہ ہیں، تو اس کے فائدے زیادہ ہیں. لیکن میں نے جو اب تک میرا لوگوں کے بارے میں مشاہدہ ہے، ہر آدمی ہر وقت بزنس کر نہیں سکتا. یہ ایک لگژری ہے، ہر آدمی ہر وقت بزنس کر نہیں سکتا. اس کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہونے چاہیے جو آپ کو سپورٹ کر رہے ہوں. تو اگر آپ کو بزنس کرنے کی لگژری میسر نہیں ہے تو نوکری کر لیں. لیکن اگر بزنس کی لگژری ہے تو آپ بزنس سیکھ لیں. تو بزنس ایک عمل ہے، ایک کام ہے جو کہ سیکھنا پڑتا ہے. تو ہم بزنس سیکھ لیں. چونکہ میں بہت سارے بزنس لوگوں سے ملتا ہوں، ان کو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا کہ بزنس آمدنی کا نام نہیں ہے، بزنس تو پروفٹ کا نام ہے. آمدنی میں اور پروفٹ میں بہت فرق ہوتا ہے. تو اور اس سے زیادہ میں بزنس مین سے ملتا ہوں، ان کو پیسے سے ہی محبت نہیں ہوتی، وہ پیسے کو ہی برا سمجھتے ہیں. تو پھر آپ کیا بزنس کریں گے بھائی؟ تو آپ نوکری ہی کر لیں. تو بزنس ایک اسپیسیفک ایکٹ ہے جس کو سیکھ کے اگر آپ کرتے ہیں، اور یہ عموماً خاندان میں ہی سکھایا جاتا ہے. یعنی یہ بہت ہی اپنا آدمی آپ کو سکھا سکتا ہے، کیونکہ یہ مشکل کام ہے. تو یہ اگر آپ یعنی جب تک اندر سے طلب نہ ہو اور جو سکھائے اس پہ بھروسہ نہ ہو، بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بزنس کرنے کے لیے. بہت ساری جگہوں پہ اپنی فطرت کے خلاف جانا پڑتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، کوئی آپ کے پاس کوئی، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کوشچن کیا، کوئی ایگزامپل، کوئی آپ کا اسٹوڈنٹ آپ نے اس کو سکھایا ہو اور اس نے اسے بہت فائدہ اٹھایا ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے، اب تو ہمارے بہت سارے اساتذہ کرام ہیں جو ٹائپ کو پریکٹس کر رہے ہیں ایون لاہور کے اندر. تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو ٹائپ کو پریکٹس کر رہے ہیں. ہمارے شاہ صاحب مجھے اپنا استاد کہتے ہیں، جو قاسم علی شاہ بھائی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں وہ. یعنی اللہ پاک نے ان سے جو کام لیا ہے، ان کی پاپولیرٹی اور پھر ٹائپ وہ بہت زیادہ پھیلا رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑی جیتی جاگتی مثال ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں ہمارے بہت سارے سائیکالوجسٹ حضرات ہیں. ایک سلمہ صاحبہ ہیں، وہ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، ونڈرفل جاب کام کر رہی ہیں وہ سائیکالوجی میں. ایک اسرا صاحبہ ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں پریکٹس کر رہی ہیں. وہ بہت ایک سلمہ صاحبہ ہیں، وہ ہیں سیالکوٹ میں. یعنی بہت سارے لوگ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. یعنی لاہور کے اندر بھی رشید صاحب ہیں، وہ اسکولوں میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. ایک اور ہمارے دوست ہیں، وہ کوچنگ میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یعنی مجھے نیگیٹو مثال تو کوئی ملتی نہیں ہے. میں مگر بہت زیادہ ان کے اس میں نہیں جاتا، یعنی بہت زیادہ فیڈ بیک لینا، یا کیونکہ مجھے 1% بھی اس میں نا وہ نہیں ملا کبھی کہ کوئی آدمی کہے میں نے ٹائپ سیکھی مجھے فائدہ نہیں ہوا. اور اتنے لوگوں کی، یعنی ایون شاہ صاحب تو اپنی ہر انٹرویو میں کہتے ہیں کہ ان کی فیملی نے کیسے ٹائپ کو سے فائدہ اٹھایا، اور ان کے ادارے نے ٹائپ سے کیسے فائدہ اٹھایا. تو ہر ادارے میں، یعنی میں نے ہینو پارک میں کام کیا، کراچی میں بس بناتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نے جتنی ٹریننگز کرائی ہیں سب سے زیادہ لوگ اس ٹریننگ سے خوش ہیں. کہ وہ ورنہ دوسری ٹریننگز میں کہانیاں ہوتی ہیں، یہ ہوتی ہیں، ریئلٹی نہیں ہوتی. یہ تو سب فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. ہم سے اسٹیٹ بینک نے اس سے پوری پاکستان میں اپنے سارے لوگوں کو ٹائپ سکھائی. تو لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ جتنا ٹائپ پاکستان کو سیکھنی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارا تو ایسٹ ہی انسان ہے، تو ابھی اس میں کافی گنجائش ہے اور لوگوں کو سیکھنی چاہیے. اچھا، ماشاءاللہ آپ کا کارپوریٹ ٹریننگ کا بھی ہے، اور آپ ظاہر بات مارکیٹنگ کے ساتھ بھی آپ کا تعلق ہے. آج کل ایک بات چل رہی ہے کہ یہ جو اے آئی ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ ریپلیس کر رہی ہے ہیومن کو، انسانوں کو بہت سارے چیزوں کے اندر، خاص طور پر جو ہائی کوگنیٹو فنکشنز ہیں اس کے اندر. تو یعنی وہ ریپلیس کرنے کی حد تک چلی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ فیوچر میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا افیکٹ کرے گی ہم؟ نہیں، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. دیکھیں، ایسا ہے کہ پہلے گدا گاڑیاں ہوتی تھیں. یعنی ہمارے بڑے جو ہیں وہ اونٹ پہ اور ہاتھیوں پہ اور گھوڑوں پہ، گدھوں پہ سفر کر کے جنگیں جیتنے جاتے تھے. اور آج جہازوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں.
ہیں, یا بلکہ جہاز بھی اے آئی سے کنٹرول ہو جاتے ہیں, بیٹھے بیٹھے ہیں بھائی جہاز کو سگنل بند ہو گئے, اس کو کچھ ریڈار سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا. تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا, یہ تو ہر ایرا میں ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. تو ڈیولپمنٹ کا تھریٹ انسان کو آج اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا. جو انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اے آئی آج اس کی نوکر ہے. جو انسان اپنے آپ کو جانتا نہیں ہے, ہاں اس کے لیے اے آئی بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھیں یعنی اے آئی کچھ بھی نہیں ہے. انسان کو جو کچھ چاہیے زندگی گزارنے کے لیے, اے آئی اس کا جو ہے نا وہ سمجھے 5% ہے. 95% چیزیں جو کسی بھی انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے, اس کا شاید اے آئی سے تعلق. اب ہمیں کھانا کھانا ہے, کھانے کا کیا تعلق ہے اے آئی سے؟ اس کا تعلق تو فصل سے ہے یا فروٹ سے ہے. وہ ہم اس طرح بہت سارے ایسے, یا محبت کا انسان کو خوش رہنے سے تعلق ہے, تو اس کا بھی اے آئی سے کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے. تو اے آئی اس انسان کے لیے تھریٹ ہے جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا. وہ تو اس 5% سے ہی پھنس جائے گا. وہیں سے اے آئی اس کو نقصان پہنچا دے گی کہ بھئی تمہاری نوکری خطرے میں ہے, تو یہ خطرے میں. تو آج کے انسان کو, اور یہ پوری دنیا میں لوگ سیکھ رہے ہیں, آج کے انسان کو پوری دنیا میں اپنے آپ کو جاننے کی کہیں زیادہ ضرورت ہے جتنا پہلے تھی. پہلے تو انسان نہیں جانتا تھا, پھر بھی اس کا گزارا ہو رہا تھا, چونکہ مشینیں اس کے مقابلے میں اتنی پاورفل نہیں تھیں, اس کو قابو کرنا آسان تھا. لیکن آج کل انسان نے اپنا کمپٹیٹر خود ہی بنا لیا ہے, تو اس کو تو پہچاننا ہے اپنے آپ کو. اور پہچاننے کے بھی زاویے بہت ضروری ہیں. ایک تو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا ہے, اور پھر اپنی ضرورتوں کو پہچاننا ہے کہ کیا ضرورت ہے میری اور کیا ضرورت میری نہیں ہے. جو ضرورت نہیں ہے اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں, چونکہ آج کل چونکہ مینوپولیشن بہت زیادہ ہے, میکنائزیشن زیادہ ہے, تو ہر آدمی کو لوگ مینوپولیٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے یہ علم بھی سیکھنا ہے کہ میں نے کیسے مینوپولیٹ نہیں ہونا ہے. ہاں, اپنی یعنی سیلف مینجمنٹ جتنی ضروری آج ہے جیسے پہلے نہیں تھی. اور سیلف مینجمنٹ, سیلف اویئرنیس کے بغیر نہیں ہو سکتی. پھر آپ کو اے آئی کیا کوئی بھی چیز کنٹرول کر سکتی ہے. اے آئی تو بہت دور کی چیز ہے. آپ بجلی ہے کہ الیکٹرک یا وابڈا ہی آپ کو ہلا دے گی. جب بجلی بند ہوگی آپ کہیں گے یار کیا ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آج کل یہ میڈیکل پریکٹس کر رہے ہیں؟ نہیں, میں نے جب یہ سفر شروع کیا تھا 2004 میں, تو میں سیکیٹری کی پریکٹس کر رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ میں دونوں کام کروں, لیکن مجھے ایک چیز پتہ تھی کہ 2 کشتیوں کا سوار ماہر نہیں بن سکتا. یہ میں نے کارڈیولوجی سے سیکھا تھا. تو میں نے سوچا کہ مجھے جنرلسٹ بننا ہے یا اسپیشلسٹ بننا ہے. تو میں نے کہا جنرلسٹ بننے کا تو فائدہ نہیں ہے کہ قمر صاحب یہ بھی کرتے ہیں. میں نے کہا بھی نہیں, کوئی اگر مجھے کوئی ایک کام ایسا کرنا ہے کہ وہ دنیا میں مجھ سے اچھا کوئی جانتا نہ ہو, یہ میری اس وقت نیت تھی. تو میں نے پھر سارے کام کو بند کیا. میں نے کہا پھر میں نیت کی, اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پھر میں اس علم کو سیکھوں گا, چونکہ انسانوں کا علم ہے. تو اگر دنیا میں کوئی بھی ٹائپ کے بارے میں سوال پوچھے تو اس کو پھر میرا نام نظر آئے کہ بھئی قمر صاحب از نمبر 1. تو یہ میں نے اس وقت نیت کی تھی, آج اللہ پاک نے مجھے دکھا دیا ماشاءاللہ, الحمدللہ. اچھا, اپنے بچوں کے حوالے سے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا چاہوں گا کہ ناظرین ریلیٹ کریں گے اس کو. آپ نے جب یہ علم سیکھا تو پھر آپ نے اپنے بچوں کے اوپر اس کو کیسے اپلائی کیا؟ ہاں, یعنی بچوں کی ٹائپ سمجھ آ گئی مجھے. اب جیسے میری بڑی بیٹی ہے وہ ISFJ ہے. اب میں اس کے اسکول گیا, پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں, ٹیچروں نے اس کی وہ کی کہ آپ کی بیٹی تو بات چیت ہی نہیں کرتی, چپ رہتی. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اس کو چپ رہنے دیں, جب اس کو بولنا ہوگا یہ بولے گی. یہ گونگی نہیں ہے, یہ مجھے پتہ ہے, گھر میں تو بات کرتی ہے. تو ہمیں بچوں کو نا ان کی سیلف اسٹیم ڈیمیج نہیں کرنی ہوتی. نہیں بولنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں نے کہا اس کو بولنا آتا ہے, یہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اگر نہیں بول رہی کوئی بات نہیں, ابھی اس کو خاموش رہنا سیکھنے دیں. پھر جب یہ کانفیڈنس گین کر لے گی خاموش رہنے میں, تو یہ بولنا بھی سیکھے گی. تو بعد میں اس نے بولنا بھی سیکھا اور سب کچھ ہو گیا. تو جب ہم بچوں کو پہچانتے ہیں تو ہم ان کو نیگیٹو نہیں کرتے, ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتے. تو اسی طرح اب میرا بیٹا ہے بڑا, وہ INFP ہے. لیا یا آپ کے فیملی کے لوگ میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ یعنی پریکٹس کر رہا ہے, وہ کہتا ہے نہیں اب میں نے یہ نہیں کرنا, میں نے جو ہے نا وہ ایک نیا علم سیکھ کے تو اس کو پریکٹس کرنا ہے.
کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کیا کر رہے ہیں، خاص طور پر ہماری سوسائٹی میں؟ مجھ سے؟ ہاں جی، ہاں، سب نے کہا، یہ ظاہر کوئی جانتے نہیں تھا، اب جا کے میرے خاندان والوں کو پتہ چلا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، ورنہ وہ اس سے پہلے تو کوئی جانتے ہیں پتہ نہیں عجیب باغی آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، ٹائپ کرتا رہتا ہے، کام اس کو ملتا نہیں ہے، پیسے یہ کماتا نہیں ہے، تو عجیب یعنی مجھے لوگ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، یہ مجھے نہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کو. لیکن یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ چونکہ میں نے پیسوں کی وقت دیکھ لی تھی کہ پیسے ہمیں خوشیاں دے نہیں سکتے، پیسوں سے خوشیاں حاصل آپ کر نہیں سکتے. میں نے بہت امیر لوگوں کو صرف اس پہچان اور ٹائپ کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت اداس اور پریشان اور خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا، بہت امیر لوگوں کو. تو میں نے کہا چلو میں اگر ٹائپ چھوڑ کے کچھ سائیکیٹری کر لوں گا تو کیا ہوگا، پیسے ہی کما لوں گا نا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، مریض تو بن ہی رہے ہیں، وہ تو جانتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا کڑکی ہے تو خیر ہے، مگر وہ علم پھیل رہا ہے جس سے آنے والے جو ہیں، یعنی میں اس میں کلیئر تھا اپنے ویژن میں کہ یہ تھوڑی تکلیف ضرور ہے لیکن لانگ ٹرم میں اس سے فائدہ ہے. تو اللہ پاک نے مدد کی، ایسے حالات بنتے گئے کہ میں رکا نہیں، جب کبھی تھکا تو اللہ نے پھر کہیں سے امداد بھیج دی. تو یہ 100% اللہ کی مدد کی وجہ سے میں یہاں بیٹھا ہوں آج، ورنہ میرے میں نہیں تھی یہ سکت، مشکل راستہ تھا، بہت مشکل. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، میں نے تو آج آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے. جزاک اللہ جی. جو ہے نا وہ چیزیں دیکھیں، یہ بات صحیح ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اویئرنیس ہوتی ہے، ہاں، اس کے بعد پھر ظاہر بات ہے آپ کی لرننگ ہوتی ہے، پھر آپ کو اس کو تھوڑا ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر آپ کو چیزیں ظاہر بات ہے اصل کھلتی ہیں آپ کے اوپر. تو اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ چیزیں سن رکھی تھی، لیکن ماشاءاللہ جتنی تفصیل کے ساتھ آپ نے اس کو، چونکہ بہرحال ماشاءاللہ آپ کا 20-21 سال کا کام ہے اور بڑا آپ نے ان ڈیپتھ اس کو پڑھا ہے، بلکہ ابھی آپ جو فرما رہے ہیں کہ اپنا کیریئر چھوڑ کے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ آپ نے اس کو آپٹ کیا، اس کے بعد ماشاءاللہ اب اس کو بھی 2 دہائیاں گزر گئی ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس مشن میں کامیاب بھی کرے. ہم بھی آپ کا حصہ ہیں اسی وجہ سے کہ آپ کی بات سے ہم بھی آپ کی بات لوگوں تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو. آپ کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق جیسے یہ بھی ایک علم ہے جو ابھی آپ فرما رہے ہیں، علم ہے، علم ہوگا تو زندگیاں آسان ہو جائیں گی اور اس کے اندر بہتری آئے گی. تو آپ کا شکریہ تشریف لائیں. بہت شکریہ سر. پیغام میں آپ تشریف لائے ہیں آج، یہ فرسٹ ٹائم، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہمارے ساتھ مل کے؟ نہیں، آئی ایم ویری سرپرائز، مجھے نہیں پتہ تھا آپ کے ادارے کے بارے میں، اور مجھے یہ میں نے بہت سارے یعنی کہ میرے میڈیا ہاؤسز جانا ہوا ہے، یعنی تقریباً سب سے بہتر میں نے آپ کو پایا، ویری ویل مینیجڈ، ویری ہائی ٹیک، ویری آرگنائزڈ، ویری پرپز ڈریون، اور فوکس آپ کا ادارہ ہے. اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے قبول کیا ہے آپ کے کام کو، اور اللہ قبول اور کریں تاکہ اور پھیلے آپ کا کام. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ونڈرفل. تھینک یو. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے آج ڈاکٹر محمد کامل الحسن صاحب، اور آپ نے ان سے سیکھا پرسنالٹی ٹائپ، اور اس امید کے ساتھ کہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے وہ ہم نے آپ تک پہنچایا ہے، اور اس سے وہ سیکھ کر، سمجھ کر اور اس کو امپلیمنٹ کر کے ہم بھی اپنی زندگیوں کے اندر آسانی پیدا کر سکیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. يا ضلال